اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پیچھے جو یہ آیات گزری ہیں قرآن کریم کی، ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ اور کفار مکہ کا عقیدہ بیان کیا کہ وہ اللہ رب العالمین کو تو رب مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو بھی پکارتے تھے اور لوگوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ان شرکاء کی بے بسی اور لاچاری بیان کر ڈالی اور بتا دیا کہ مشرکین کی کسی بھی گمان کردہ چیز پر وہ کوئی قدرت نہیں رکھتے، تو معاً اس کا نتیجہ بھی بتا دیا، یعنی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا نتیجہ بھی بتا دیا کہ ان کو اپنی ضرورت کے لیے پکارنا اور ان سے کوئی امید رکھنا بالکل باطل اور فضول ہے، اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں چند نہایت دلچسپ مثالیں بھی بیان کی ہیں۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یدعون من دونه لا يستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اور یہ لوگ اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا قطعاً کوئی جواب نہیں دے سکتے، مگر جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا دے کہ وہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، حالانکہ وہ منہ میں آ ہی نہیں سکتا۔ بس اسی طرح ان کافروں کی پکار سوائے بھٹکنے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کافر اور مشرکین جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، سوائے اللہ رب العالمین کے راستے سے بھٹکنے کے کچھ بھی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہو سکتا، اور یہ جو ہے دوسروں کو پکار کر کے اپنے آپ کو جو ہے جہنم کا مستحق بنا رہے ہیں، اور اپنے آپ کے اپنے جو ہے مقدر میں خود یہ کہہ دیجیے کہ خود جو ہے اپنے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اپنے ہاتھوں خود جو ہے اپنے آپ کو وہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ یہ بات بیان کر کے مشرکین سے ذرا سوچنے کے لیے کہا گیا۔ ان آیات کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا اور پھر کہا کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ رب العالمین کے سوا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، کھجور کی گٹھلی کا چھلکا بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ تو جب جو کوئی چیز خود پیدا کی گئی ہو اور وہ جو ہے وہ خود پیدا کی گئی چیز دوسروں کو کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ تو کفار و مشرکین جو اللہ رب العالمین کو بھی پکارتے تھے اور ساتھ میں جو ہے دوسرے بتوں کو بھی پکارتے تھے، تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ذرا سوچو غور کرو کہ ایک چیز تو وہ ہے جو خالق ہے، یعنی جو پیدا کرنے والا ہے، اور ایک چیز وہ ہے جو پیدا کی گئی ہے، مخلوق ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں برابر کیسے ہو سکتی ہیں؟ ظاہر بات ہے ایک تو ہے پیدا کرنے والا اور ایک چیز ہے پیدا ہونے والی، تو دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ بات بیان کر کے مشرکین سے ذرا سوچنے کے لیے کہا گیا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور ان معبودوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، اور نہ وہ کچھ پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، بلکہ وہ خود اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان سے کہا گیا کہ تم نے تو اللہ تعالیٰ کو جو خالق اور قادر ہے اور اپنے ان شرکاء کو جو مخلوق اور باطل بے بس ہیں یکساں اور برابر کر دیا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ تم اللہ کو بھی پوجتے ہو اور ان شرکاء کو بھی پوجتے ہو، اللہ کو پکارتے ہو اور ان کو بھی پکارتے ہو؟ آخر عبادت اور پکار کے لائق، پکار کے معاملے میں تم نے دونوں کو برابر کس طریقے سے کر دیا؟ پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیت بیان فرمائی کہ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کہ کیا جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو پیدا نہ کرنے والے کی طرح ہے، تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ یعنی جو اللہ رب العالمین ہے وہ تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، کمن لا یخلق، کیا وہ پیدا ہونے والے کی طرح ہو سکتا ہے؟
افلا تذکرون، تم لوگ جو ہے غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو جب یہ سوال ان کے سامنے رکھا گیا تو وہ بالکل بھونچک کر رہ گئے، یعنی وہ حیران و پریشان رہ گئے اور ششدر رہ گئے۔ ان کی ساری حجت اور بحث جاتی رہی، وہ شرمندہ ہو کر چپ ہو رہے۔ پھر انہیں ایک غلط بات سجھائی دی، وہ کہنے لگے دیکھو ہمارے باپ دادا سارے انسانوں سے زیادہ عقل مند تھے، لوگوں میں ان کی عقل مندی کا شہرا تھا، اور دور دور تک لوگ اس بات کو تسلیم کرتے تھے، اور ان سب لوگوں کا دین وہی تھا جو ہمارا ہے۔ دیکھیے جب اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت اتاری اور کہا کہ ایک چیز پیدا ہونے والی ہے اور ایک چیز پیدا کرنے والی ہے، تو دونوں برابر ہرگز نہیں ہو سکتی، اور وہ خالق جو تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، وہ کیسے جو ہے اس کے برابر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ کہ جب اللہ رب العالمین ہر کسی کو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے تو گویا کہ عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ تو جب عبادت کے لائق وہی ہے تو اس کے ساتھ نہ کسی کو پکارا جائے گا، نہ اس کے سوا کسی کی عبادت کی جائے گی، صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کی جائے گی۔ تو جب یہ تمام آیات ان کے سامنے رکھی تو وہ حیران ہو کر کے رہ گئے، حیران و پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے جو ہے ایک دوسرا بہانہ بنایا۔ وہ بہانہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا بہت زیادہ عقل مند تھے، اور لوگ جو ہے ان کی لوگوں کے اندر ان کی شہرت کا چرچا تھا، لوگ جو ہے ان کو جانتے تھے کہ ان سے بڑا عقل مند کوئی نہیں، اور ان کا بھی دین یہی تھا کہ جب وہ اتنے عقل مند ہونے کے باوجود اسی دین کی پیروی کرتے تھے تو ہم بھی جو ہے اسی دین کی پیروی کریں گے۔ پھر انہوں نے یہ نکال مارا اور یہ بہانہ بنایا۔ تو پھر لہذا یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ یہ دین باطل اور گمراہی والا دین ہو؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا اور مسلمانوں کے باپ دادا بھی اسی دین پر تھے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ لوگ ہدایت پر نہ تھے، کیونکہ انہوں نے حق کا راستہ پہچانا نہ نہ اس کو اختیار کیا، جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گئے، کیونکہ وہ کچھ سمجھتے نہیں تھے۔ تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ تمہارے جو باپ دادا ہیں، تم جو ان کے عقل مند ہونے کا اور یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہمارے آبا و اجداد اسی دین پر تھے، اور ہم بھی جو ہے اسی دین پر رہیں گے ان کے اس دین پر ہونے کی وجہ سے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ تو گمراہ تھے، وہ تو جاہل تھے، دین سے دین کو سمجھتے نہیں تھے، اور دین سے بھٹکے ہوئے تھے، نہ کچھ سمجھتے تھے نہ کچھ جانتے تھے۔ کیا تم پھر بھی جو ہے انہیں کی اتباع اور پیروی کرو گے؟ یہ مطلب کبھی اشاروں کے ناموں میں بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور کبھی کبھی کھلم کھلا بھی کہہ دیا جاتا تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہم الفوا آباءہم ضالین وہم علی آثارہم یہرعون۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تو خود بھی انہی کے نقش قدم پر دوڑے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر صاف کر دیا کہ ان کے باپ دادا جو تھے وہ گمراہ تھے، اور وہ خود بھی جو ہے انہی کی پیروی میں لگ گئے۔ تو جب ایک شخص گمراہ کی پیروی کرے گا اور جو اس راستے پر چلے گا جو اللہ رب العالمین کے دین سے ہٹا ہوا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ گمراہ ہی ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ وہ تمہارے باپ دادا تو گمراہ تھے، تم جو ہے عقل رکھو، سمجھ بوجھ رکھو، اور دیکھو کہ کون عبادت کے لائق ہے، کون خالق ہے، کون مخلوق ہے، کون پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی چل رہی تھی کہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنے خداؤں سے ڈرایا کرتے تھے، کہتے تھے تم لوگ ہمارے معبودوں کو بے بس کہہ کر ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، لہذا بہت جلد ان کا غضب تم پر نازل ہوگا اور وہ تمہیں بھسم کر دیں گے یا خبتی بنا کر رکھ دیں گے۔ خبتی کہتے ہیں اس شخص کو جو دیوانہ ہو، پاگل ہو، یعنی جسے جو ہے کسی جن نے چھو کر کے دیوانہ بنا دیا ہو یا کسی شیطان نے چھو کر کے، اس کو خبتی بولتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جو ہے فرمایا سود کھانے والوں کے تعلق سے کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ سود کھانے والے قیامت کے دن اس طریقے سے اپنی قبروں سے اٹھیں گے جیسے کہ شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو، دیوانہ بنا دیا ہو۔ تو اسی طریقے سے جو ہے یہ مشرکین
اور کفار جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ڈرایا کرتے تھے کہ اگر تم ہمارے معبودوں کو بے بس کہو گے اور ان کی شان میں گستاخیاں کرو گے تو یہ تم کو جو ہے خپتی بنا دیں گے یا بھسم کر دیں گے۔ یہ دھمکی ٹھیک ویسے ہی تھی جیسے پچھلے لوگ اپنے نبیوں کو دیا کرتے تھے، ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے بعض معبودوں کی بددعا لگ گئی ہے۔ پہلے جو لوگ تھے، پہلی امتیں، جب ان کے درمیان نبی آتے تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ تم کو جو ہے ہمارے معبودوں کی بددعا لگ گئی ہے، اسی طریقے سے تم الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو۔ یعنی جو دین کی وہ دعوت دیا کرتے تھے، توحید کی دعوت، اس کو وہ دعوت جو ہے ان کو الٹی سیدھی لگا کرتی تھی، اور کہتے تھے کہ اسی طریقے سے تم گمراہ ہو رہے ہو اور اس طریقے سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ اس کے جواب میں مشرکین کو وہ حقیقت یاد دلائی گئی جسے وہ خود رات دن دیکھتے رہتے تھے کہ ان کے یہ معبود اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، نہ ذرا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، نہ خود اپنی کوئی تکلیف رفع کر سکتے ہیں یعنی دور کر سکتے ہیں، تو یہ بھلا کیسے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں؟ ان معبودوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جن معبودوں کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکتے ہیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکتے ہیں، یا کان ہیں جن سے سن سکتے ہیں؟ اے نبی کہہ دو کہ تم لوگ اپنے شرکاء کو پکارو، پھر میرے اوپر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے مہلت نہ دو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ان کے ہاتھ بھی نہیں، پیر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو اللہ رب العالمین نبی سے کہہ رہا ہے، جب وہ کفار و مشرکین ڈرا رہے تھے کہ یہ خپتی بنا دیں گے یا جو ہے تم کو بھسم کر دیں گے، تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ تم اپنے معبودوں کو پکارو اور جو کچھ میرا بگاڑنا چاہتے ہو وہ بگاڑ دیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر ایک کھلی مثال بیان کی گئی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کسی طرح ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ان کی کیسی بے بسی اور بے کسی کا اظہار کیا کہ ایک مکھی جو بہت چھوٹی مخلوق ہے، وہ اس کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، خواہ اس کے لیے سب کے سب جمع ہو جائیں۔ یعنی جتنے بھی تمہارے یہ جو ہے بت ہیں، لات منات عزا، اور اسی طریقے سے جن کو تم اللہ رب العالمین کے سوا پکارتے ہو، چاہے وہ قبر والے ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، اللہ رب العالمین نے کھلا اعلان کر دیا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله، کہ تم اللہ کے سوا جس کو بھی پکارتے ہو وہ جو ہے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، خواہ اس کے لیے سب کے سب جمع کیوں نہ ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طالب و مطلوب دونوں کمزور ہیں، یعنی جو طلب کر رہا ہے، ان کو پکار رہا ہے، وہ بھی کمزور ہے، نہ وہ مکھی پیدا کر سکتا ہے، اور جو مکھی کچھ لے کر کے بھاگ جائے نہ وہ مکھی سے چھین سکتا ہے، اور جس کو پکارا جا رہا ہے، چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ قبروں میں سوئے ہوئے لوگ ہوں، جن کو جو ہے ولی سمجھ کر کے لوگ، امت کا ایک بڑی اکثریت جو ہے لوگ ان کو پکارتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم تو اللہ کے ولیوں کو پکارتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کے پاس تک ہماری بات پہنچاتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو، اب ساری چیزیں اس میں آ گئی، اللہ کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں جن کو بھی پکارتے ہو، جن کی وہ عبادت کرتے ہو، تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہو گئیں، اور کہا کہ جس کو بھی تم پکارتے ہو وہ جو ہے اللہ رب العالمین ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، سارے مل کر کے سارے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر کے بھاگ جائے وہ اس سے چھین بھی نہیں سکتے۔ پھر اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا
مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء کو اپنا دوست بنا لیا، اس مکڑی جیسی ہے جس نے گھر بنایا، اور یقیناً سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ یعنی یہ جو اللہ کے علاوہ اولیاء کو پکار رہے ہیں، تو ان کی مثال مکڑی کے گھر جیسی ہے، یعنی نہایت کمزور۔ سب سے کمزور گھر کس کس چیز کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا ہوتا ہے، ذرا سے اشارے میں یوں ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے مقابلے میں جس کو پکار رہے ہیں، اولیاء کرام ہوں یا جو بھی ہوں، تو یہ نہایت کمزور ہیں۔ یہ جو ہے ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ ان کے خداؤں کی اس بے بسی کو بعض مسلمانوں نے بھی بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے۔ کہا عرب بیول شعلبان برأسه لقد ذل من بالت علیہ الثعالب۔ بھلا ایسا بھی پروردگار ہو سکتا ہے کہ جس کے سر پر لومڑی پیشاب کرے؟ یقیناً جس کے سر پر لومڑیاں پیشاب کریں وہ ذلیل ہے، کیونکہ اللہ کے سوا جس کو بھی پکارتے ہیں وہ جو ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ نہ تو وہ کسی کو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور دوسروں کو پہنچانا تو دور کی بات، ان پر اگر مکھی بھی بیٹھ جائے وہ اپنے اوپر سے مکھی کو اڑا بھی نہیں سکتے۔ تو یہ تمام چیزیں ان کفار و مشرکین کا عقیدہ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا، اور کہا کہ اللہ رب العالمین کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، اور عبادت کا لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی ہے۔ لیکن جب نوبت اس کھلم کھلا نقد و تبصرے تک پہنچ گئی تو مشرکین بھڑک اٹھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو بھی گالیاں دیں اور ان کے پروردگار کو بھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹوکا کہ دوبارہ اس طرح کی بات نہ کہیں۔ فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ اور وہ مشرکین اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہیں، تم انہیں برا بھلا نہ کہو، ورنہ وہ مشرکین بھی دشمنی کے جوش اور نادانی میں اللہ کو گالیاں دیں گے۔ تو یہاں اس آیت کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ مشرکین کے جو خدا ہیں تو تم ان کو گالیاں نہ دو، ایسا نہ ہو کہ تم ان کے معبودوں کو گالی دو اور وہ بدلے میں پھر جو ہے تمہارے معبودوں کو گالی، تمہارے معبود یعنی اللہ رب العالمین کو گالی دیں، کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں، جاہل ہیں، نادان ہیں۔ بہرحال جب بحث و حجت سے کام بنتا نظر نہ آیا تو مشرکین نے طے کیا کہ اسلام کی دعوت کو بزور طاقت کچل دیں۔ جب دلیل سے ان کے پاس کوئی جواب نہیں بنا اور وہ حیران و پریشان رہ گئے، پھر انہوں نے سوچا کہ طاقت کے زور سے جو ہے کیا کر دیں، مسلمانوں کی دعوت کو روک دیں، اور مسلمانوں کی دین کا جو ہے دین کو ہم پھیلنے سے روک دیں، اور لوگوں کو اللہ کے راہ السلام علیکم جی شیخ، آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ شیخ ایک ایک نہیں ہے ابھی یہاں پر، جی جی کیا بولے؟ شاید نیٹ ورک ایک ایشو ہو رہا نہیں ہوگا۔ ہے۔ ہاں نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہے، شاید وہ چلے گئے اچھا ٹھیک ٹھیک، چائے۔ تھوڑا پیچھے سے ریوائز کرو بول کے بولے تو ہو گیا۔ بیڈ پہ ہے۔
استاد آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بہن، یہ اس میں پارٹیسپینٹ میں استاد میری نہیں آواز لکھے. آ رہی ہے آپ کو؟ جی استاد آ رہی ہے الحمدللہ. جی جی استاد ہیلو، اب آ رہی ہے آپ کی آواز، جب سے نہیں آ رہی تھی استاد. آواز آ رہی میری؟ ہاں اب آ رہی ہے، اب آ رہی. ہیلو، جی جی استاد آپ کی آواز آ رہی ہے ہم کو. استاد آواز آ رہی میری آپ کو؟ جی جی. اللہ ہماری آواز نہیں جا رہی. ہماری آواز آپ کو نہیں آ رہی کیا؟ جی استاد آ رہی ہے. اور جی آواز آ رہی میری؟ جی جی شیخ آپ کی ابھی آ آواز آ رہی ہے رہی آپ ہے. کی آواز. جی استاد. جی جی ابھی آ آئی رہی. آواز استاد. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں تو اس آیت کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کے معبودان باطلہ کو گالی دینے سے منع کیا. اور کس وجہ سے منع کیا؟ صرف اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم ان کے معبودوں کو گالی دو تو وہ بدلے میں اللہ رب العالمین کو گالی دے بیٹھے. بہرحال جب بحث و حجت سے کام بنتا نظر نہ آیا تو مشرکین نے طے کیا کہ اسلام کی دعوت کو بزور طاقت کچل دیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں. چنانچہ بڑے لوگوں اور قبائل کے سرداروں نے اپنے اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو اذیتیں دینی شروع کی، اور ان کا ایک وفد ابو طالب کے پاس گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے منع کر دیں. وفد کس کو کہتے ہیں؟ وفد کہتے ہیں جماعت کو، گروہ کو. مشرکین مکہ کا، کفار کا جو ہے ایک وفد ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کے پاس گیا اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دین کی تبلیغ سے اور دین کی دعوت دینے سے روک دیں. پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. مسلمانوں کو تعذیب، یعنی مسلمانوں کو جو ہے عذاب، پریشانی، دین کی دعوت پر جو پریشانی اور تکالیفیں دی گئیں، اس پیرائی میں ان کا ذکر ہوگا. اس منصوبے کے تحت مسلمانوں کو ایسی ایسی تکلیفیں دی گئیں کہ ان کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل شق ہو جاتا ہے. مثلا حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں کھینچتے پھرتے. اس دوران بلال رضی اللہ عنہ احد احد کہتے رہتے. اس کے علاوہ امیہ ان کو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں جلتی ریت یا پتھر پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا تھا. پھر کہتا یا تو محمد کے ساتھ کفر کر اور لات و عزا کی پوجا کر، یا اسی حالت میں پڑا پڑا مر جا. لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر احد احد کہتے رہے. تو دیکھیے کتنی پریشانیاں اور مشکلیں آئی ہیں دین کو جو ہے ان لوگوں نے ہم تک پہنچانے میں، کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں. لیکن آج ہم ہیں کہ ہم کو جو ہے دین وراثت میں مل گیا تو ہمارے یہاں دین کی کوئی قدر نہیں ہے. ہم جو ہے دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے والے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرما دیا کہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ جو شخص دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے والا ہوگا اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والا ہوگا، اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو جب حضرت بلال کو امیہ بن خلف تکلیف دیتا اور وہ برابر احد احد کہتے رہتے،
ایک روز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، حضرت بلال کو اسی طرح کی اذیت دی جا رہی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں مصیبت میں دیکھا تو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلو و ان اشتکا رأسہ اشتکا کلو، کہ سب ایمان والے، سب مومن جو ہیں ایک روح کی، ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر کسی انسان کا جسم ہوتا ہے تو اگر کسی انسان کی آنکھ دکھتی ہے تو صرف آنکھ کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اس کا پورا جسم دکھی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا سر دکھتا ہے تب بھی اس کا پورا جسم پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ایمان والوں کی علامت اور یہ نشانی ہے کہ جب کسی اپنے مسلمان بھائی کو، اپنے ایمان والے مومن بھائی کو وہ تکلیف میں دیکھتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، جس طریقے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی اور مشکل میں دیکھا، خرید کر کے آزاد کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر بھی ارشاد فرمایا، اسی مضمون کو کہا کہ لا يدخلون الجنت حتى يؤمنوا لا تدخلون الجنت حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، کہ تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ ولا تؤمنوا حتى تحابوا، تم ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ تو دیکھیے آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، کیا مسلمان جو ہے آپس میں محبت کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کی جو ہے کٹی پر لگے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو نقصان پہنچائے، دوسروں کو تکلیف پہنچائے، وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو اس قدر مارا جاتا کہ ان کی عقل جاتی رہی، یعنی وہ جو ہے پاگل ہو گئے، ان کی عقل ہی ختم ہو گئی اور ان کی سمجھ میں کچھ نہ آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ابو فقہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام افلاح تھا اور قبیلہ ازد کے رہنے والے اور قبیلہ بنو عبد الدار کے غلام تھے، ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں لایا جاتا اور کپڑے اتار کر تپتی ریت یا پتھر پر لٹا دیا جاتا اور اوپر اتنا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا کہ وہ جو ہے وہ ہل بھی نہیں سکتے تھے، اور اتنی دیر تک اسی اذیت میں رکھا جاتا کہ ان کی عقل کھو جاتی، یعنی انہیں جو ہے تپتی دھوپ میں اور بھاری پتھر رکھ کر کے اتنی دیر تک ان کو لٹایا جاتا کہ ان کی عقل جو ہے کھو جاتی رہتی اور وہ عقل سے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھتے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انہیں مسلسل اسی طرح اذیتیں دی جاتی رہیں یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ میں وہ بھی ہجرت کر گئے۔ جو مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ اہل کتاب ہے، ہو سکتا ہے وہ جو ہے نرم دل ہے، اپنے یہاں رہنے کے لیے جگہ دے دی، تو تب مسلمانوں جو ہے دوسری ہجرت کی، وہ حبشہ کی طرف کی۔ تو اس میں جو ہے عامر بن فہیرہ جو ہے یہ ہجرت کر گئے، اور یہ ابو فقیہ جن کا نام افلاح تھا۔ ایک بار اسی طرح ان کے دونوں پاؤں کو رسی سے باندھ کر انہیں گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا اور جلتی زمین پر ڈال کر اس طرح ان کا گلا گھونٹ دیا گیا، یوں لگتا تھا جیسے مر گئے ہیں۔ اسی دوران میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو انہیں بھی خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ پھر کون ہے؟ نمبر 4 پر مشہور صحابی خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمانہ جاہلیت میں قید ہو کر آئے تھے۔ انہیں بنو خزاعہ کی ایک عورت ام انمار بنت سبا نے خرید لیا تھا۔ یہ لوہار تھے، جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لے کر آتی اور ان کی پیٹھ پر ڈال دیتی تاکہ محمد صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کریں مگر اس سے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا۔ انہیں مشرکین بھی سزائیں دیتے تھے، کبھی گردن مروڑتے، کبھی بال نوچتے، اور کئی بار تو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دیا جنہیں ان کی پیٹھ پر چربی ہی نے بچھایا۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب بن ارت سے پوچھا کہ خباب، یہ بتائیے کہ جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ پر جو ہے کیا تکلیفیں گزری، آپ پر جو ہے لوگوں نے کس طریقے سے کفار و مشرکین نے ظلم و ستم کیا۔ تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کمر کھول کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی اور کہا کہ دیکھو، کیونکہ ان کو جو ہے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، اور انگارے جو ہے جب ان کے بدن میں آگ کی وجہ سے پھوڑے ہو جاتے، پانی جو ہے ان پھوڑوں میں پڑ جاتا، چھالوں میں، تو ان چھالوں سے جو پانی نکلتا تھا اسی سے جو ہے آگ بجھا کرتی تھی۔ تو دیکھیے کس طریقے سے ان لوگوں نے جو ہے تکلیفیں جھیلی ہیں اور مشکلات برداشت کی ہیں، تب یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رومی لونڈی تھیں، وہ مسلمان ہوئیں تو انہیں اللہ کی راہ میں اس قدر تکلیفیں دی گئیں کہ وہ اندھی ہو گئیں۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ تمہیں لات اور عزا کی مار پڑ گئی ہے، یعنی تکلیفیں تو مشرکین مکہ نے دی، اور ان سے کہا کہ تم پر جو ہے لات اور عزا کی مار پڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا شیخ، یہ نہیں، زنیرہ ہے، واللہ اللہ کی قسم جی۔ یہ زنیرہ ہے، زنیرہ ہے شیخ۔ زنیرہ بھی ہوتا ہے اور زنیرہ بھی ہوتا ہے، دونوں ہوتا ہے، جی جی جی، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے۔ نام جو ہوتا ہے وہ زنیرہ بھی ہوتا ہے اور زنیرہ بھی ہوتا، تو یہ یہاں پر زنیرہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ان سے کہا کہ تم پر جو ہے لات و منات اور عزا کی مار پڑ گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر وہ چاہے تو اسے دور کر سکتا ہے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو واقعی اللہ نے ان کی بصارت بحال کر دی، یعنی ان کو جو ہے اللہ رب العالمین نے دوبارہ بینائی عطا فرما دی اور وہ دیکھنے والی ہو گئی۔ اس پر مشرکین کہنے لگے یہ تو محمد کا ایک جادو ہے۔ جب ان کو جو ہے اللہ رب العالمین نے بینائی لوٹا دی تو وہ مشرکین کیا کہنے لگے کہ یہ محمد کا جادو ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کیا کرتے تو کوئی کہتا کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، کوئی کہتا کہ یہ جو ہے دیوانہ ہے، شعر پڑھتا ہے، اور یہ اس کا گھڑا ہوا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کی نفی کی اور کہا کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ اس رب کی طرف سے نازل کرتا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہا بنو زہرہ کی ایک لونڈی تھیں، ان کا مالک اسود بن عبد یغوث انہیں ستایا کرتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کٹر دشمن تھا اور آپ کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ بنو عدی کے عمرو بن مومل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں عمر بن خطاب ستایا کرتے تھے، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، چنانچہ انہیں اتنا مارتے کہ تھک جاتے، پھر چھوڑ کر کہتے کہ میں نے کسی مروت کی بنا پر نہیں چھوڑا، بلکہ مارتے مارتے اکتا گیا ہوں، اس لیے چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہتی تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ اور جو لونڈیاں مسلمان ہوئیں اور انہیں ستایا گیا ان میں نہدیہ اور ان کی صاحبزادی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں بنو عبدالدار کی ایک عورت کی لونڈیاں تھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال، عامر بن فہیرہ اور ابو فقیہ رضی اللہ عنہم کی طرح ان سب لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر ان کے والد ابو قحافہ نے بطور عتاب کہا
میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور گردنیں آزاد کرا رہے ہو، اگر طاقتور مردوں کو آزاد کراتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کر سکتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف اور ان کے دشمنوں کی مذمت میں آیت اتاری اور فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ بس میں نے تم کو ڈرا دیا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے جس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، یعنی امیہ بن خلف اور اس جیسے کام کرنے والے دوسرے لوگ، اور اس سے وہ پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ اس کا مقصد محض اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور وہ یقیناً راضی ہو جائے گا۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آیت نازل فرمائی اور ان کی جو ہے بات کی شہادت دی کہ یہ تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ کہ اس لیے کہ ان کو جو ہے دنیاوی کوئی فائدہ ہو۔ اور یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہو، اور انہوں نے جن غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرایا ان سے بھی اور تمام صحابہ اکرام سے بھی راضی ہو۔ آمین ثم آمین۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو یہ سیرت ہم پڑھ رہے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں بھی صحابہ اکرام جیسی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے پوری طریقے سے دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی شیخ کی سورہ زحا کی آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہیں کیا شیخ؟ جی